کے بگاڑ گئے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے میرے ذہانت کی وجہ سے دینی مدرسے میں ڈالا۔ ماشاءاللہ ان کی والدہ دیہات کی ایک خاتون تھی، لیکن کتنی سمجھدار تھی اس کا اندازہ کریں وہ مولوی لوگ جن کے سب کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے اس زمانے میں۔ ہر مولانا یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کیا پائے بول کے پڑھ کے لکھ کے بابا عالم بنائے، مدرسے میں 2000 مل رہے وہاں 3000 ہونے کے، اپنے بچوں کو تو اچھا پڑھاؤ لکھاؤ۔ اللہ ماشاءاللہ اکثر علماء کے بچے عصری تعلیم ہی حاصل کر رہے نا۔ ذرا سوچئے کہ حضرت مولانا عمر پالنپوری کو ان کی خالہ بمبئی میں رہتی تھی، پالنپور میں ان کی ماں رہتی تھی۔ وہ چھوٹا گاؤں تھا، اب بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، وہ اس زمانے میں چھوٹا گاؤں تھا۔ یہاں سے لا کے بمبئی میں ایک مشنری اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ شریک کر دیا۔ 2 سال مولانا پڑھے وہاں پر۔ دوسرے سال کا رزلٹ دیکھ کر مشنری کے ذمہ داروں نے پیرنٹ میٹنگ میں بلا کر کے ان کی خالہ سے کہا یہ آپ کا بچہ ہمارے پورے اسکول میں سب سے ذہین بچہ ہے اور بہت بہترین پڑھنے والا بچہ ہے۔ ہم لوگوں نے میٹنگ کی ہے اور یہ طے کیا ہے کہ اس بچے کا گریجویشن کمپلیٹ ہونے تک ہماری مشنری خرچہ اٹھائے گی، فیس معاف اور کتاب ڈریس سب فری، اور جب تک کہ یہ گریجویٹ نہ ہو جائے۔ دوسری جماعت سے گریجویٹ ہونے کے لیے آپ سوچئے 13 سال اور پڑھانا ہے۔ 13 سال کی ذمہ داری پوری ان لوگوں نے لے لی، اتنا ذہین بچہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ بچے کو چھٹیوں میں گھر چھوڑنے کے لیے خالہ پالنپور کو لے کر آئی اور خوشی کے مارے اپنی بہن کو بچے کے یہ کمالات بھی سنائے۔ اس کو سنتے ہی وہ دیہات کی بھولی بھالی ماں کیا کہتی ہے، آج ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھولی بھالی ماں اپنی بہن سے کہتی ہے بہن میرا بچہ اتنا ہوشیار ہے، اتنا ذہین ہے، اتنی تعریف ہوئی اس کی، اگر ایسا ہے تو اب اس کو میں دین کی تعلیم دلاؤں گی، میں دنیا کی تعلیم نہیں دلاؤں گی۔ یہ اب وہ بہن بولی کہ ان کو بول کے غلطی کری، ان لوگ کو تو بچہ اچھا قابل بن جاتا، خاندان کی عزت ہو جاتا، دولت آتا، کماتا اور بڑا، لیکن میں تو بتایا۔ اب وہ بضد رہی کہ نہیں مجھے تو دین ہی پڑھانا ہے، اگر میرا بچہ ذہین ہے میں اس کو ضائع نہیں کروں گی، اس کو اللہ کے کام میں لگاؤں گی۔ چنانچہ اس ماں کی قبر کو اللہ تعالی ٹھنڈی فرمائے، جس ماں نے امت کو ایسا بڑا عالم دیا، آج اس مدرسے میں ڈال دیا۔ مدرسے میں 30 ابتدائی عالم کورس میں داخلہ ملا، اب وہاں پڑھنے جا رہے تھے، چھوٹی سی انجمن ہوئی۔ ایک دن جمعرات کو روز پوچھتی تھی کہ آج کیا پڑھا بیٹا، خود سمجھتی کچھ نہیں تھی مگر پوچھتی برابر تھی۔ ایک دن کہنے لگے بیٹا آج کیا پڑھے، کہا ماں آج پڑھائی نہیں ہوئی، آج انجمن ہوئی۔ کہا انجمن کیا ہوتی ہے، کہا اس میں سب لوگوں کو تقریر کرنا پڑتا ہے، آپ نے بھی کی؟ ہاں میں نے بھی کی۔ تو مجھے بھی سناؤ بیٹا۔ پلو اوڑھ کے مولانا کا بیان ہے، ادب سے بیٹھ گئی اور پھر یہ کھڑے ہوئے اور جیسے انجمن میں انہوں نے 2 منٹ کی ایک تقریر کی تھی وہ تقریر ماں کے سامنے کی۔ تب ماں کے آنکھوں میں آنسو تھے اور یوں کہہ رہی تھی بیٹا تو ہمت نہ ہار، آج تو نے صرف ایک اپنی اماں کو، ایک آدمی کو تقریر سنائی ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 4 لاکھ آدمیوں کو سنائے گا۔ یہ گون کی دیہات کی ایک عورت اپنے بچے کے پہلے سال دینی تعلیم کے پہلے سال میں کہہ رہی ہے کیا نظر ہوگی، کیا توکل ہوگا، کیا اعتماد ہوگا اللہ کی ذات پر۔ جس جذبے سے اس نے مدرسہ بھیجا تھا اللہ پہ یقین تھا اس کو، میرا بچہ 4 لاکھ آدمیوں کو یہ زبان سے کیسے نکلا۔ اور شاید ہی مولانا کا کوئی جلسے میں خطاب ایسا ہوگا جس میں 4 لاکھ سے کم لوگ ہوں گے، کوئی خطاب ایسا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ایسا کام لیا۔ میرے دوستو یہ ہے ہمت بڑھانا۔ نہ آج مائیں اپنے بچوں کی توقعات کو بڑھا رہی ہے نہ اساتذہ، تو بچے کیسے حوصلہ مند ہو سکتے؟ حوصلہ مند، اس بچوں کو ماں نے کتنا بڑا حوصلہ دیا، اول جماعت میں حوصلہ دیا، پھر ایک دن عالم دین بنے۔
اور بعد میں کہتے ہیں کہ کوئی بابا صفت بزرگ مجھے ملے تھے، اس وقت ان کی اپنی دکان تھی بمبئی میں، اس وقت انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے تب کی بات تھی، دکان تو بعد میں کی، کہا میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے جو مجذوب صفت کوئی بزرگ تھے، انہوں نے مولانا سے کہا کہ اچھا تم علم دین حاصل کر رہے ہو، قرآن بہت کثرت سے پڑھا کرو اور قرآن کریم میں تدبر کیا کرو، خدا تمہاری زبان میں اثر دے گا۔ تو مولانا کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے قرآن میں بہت تدبر کیا، اور جنہوں نے ان کا بیان سنا ہوگا یا یہ یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے سن لو کہ کتنا قرآن پڑھتے تھے وہ اپنے بیان میں، آدھا بیان اردو میں تو آدھا قرآن کی تلاوت، اور غضب کی آواز اللہ نے دی تھی، بہترین تجوید اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن پڑھتے دلوں میں اتار دیتی تھی، زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا لوگوں کے اندر جب وہ قرآن تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن میں تدبر کیا۔ آج ہمارے حفاظ کا حال یہ پورے سال قرآن نہیں پڑھتے۔